آج کا جو درس ہے وہ بھی ایک عید کے مناسبت سے، لیکن اس کا عنوان تھوڑا مختلف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں عید کا دن، یہ موضوع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں عید کا دن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چند باتیں میں امیر المومنین علیہ السلام کے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہم لوگ عید کیسے بناتے ہیں۔ اس چیزوں کو پہلے ہم اپنی عید دیکھیں کیسے بناتے ہیں، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے ان چند چیزوں کو میں بیان کروں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے اور چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہماری عید کیسی ہوتی ہے، پہلا ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں۔ فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بعض لوگ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں پڑھی ہو، ایک مثال ہے۔ پھر اس کے بعد گھر آ گئے، پھر فطرہ دینا ہے، پتہ نہیں بعض لوگوں نے دیا نہیں دیا، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نا، ہر طرح کے لوگ دیتے تقریباً، چلے ہم سب پڑھتے ہیں، سب نے فطرہ دیا۔ نماز بھی فجر پڑھی، فطرہ بھی دیا، یا کن لوگوں نے اگر کہا کہ عید کی نماز میں بھی ہے، عید کی نماز غیر نماز پڑھی، ماشاءاللہ مسجد میں جو ہے وہ اس دن زیادہ رش بھی ہوتا ہے۔ اب اس عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے، عید کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا، یہ عید کا دن جو معمولاً گزارا جاتا ہے وہ سب کا الگ الگ سسٹم ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ ایسے ہی گزارا جاتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ جو لوگ رات جاگے وہ سارا دن سو جاؤں کہ ہم تو سارا دن سوئیں، رات کو ہماری پکنک رات کو ہے، سارا دن سو کے گزار دیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ کیا دوپہر کا اگر شیڈول دوپہر کا کوئی پروگرام ہے تو وہ فجر کے بعد آ کے عید کی نماز کے بعد آ کے سو جائیں گے، فجر 12-1 بجے اٹھ گئے، اس کے بعد ان کے اپنا روٹین تو عید کا دن جو ہم لوگ اپنے دور سے گزارتے ہیں وہ مختلف ملاقات میں، دعوتوں میں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا کہ آیا ہم نے دین کا کتنا خیال کیا ہے۔ یہ مہم ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم عید کے دن اپنے ہر آدمی ابھی سوچے، ہر شخص ابھی سوچے، حتیٰ خواتین بھی اس میں شامل ہیں، سوچیں آپ کہ عید کا دن کیسا گزرتا ہے۔ آیا عید کا دن ہم اسلامی تہوار ہے کیا اسلام کے مطابق گزارتے ہیں؟ اب تک کیسے گزارا ہم نے، ماضی میں کیسے گزارا؟ مہمان آتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، احباب بھی آتے ہیں، تمام افراد آتے ہیں۔ آیا ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسی ہے، دین کے مطابق ہے یا دین کے مطابق نہیں ہے؟ آیا ہم نے چاند رات تک دین کو رکھا کہ بھائی چاند رات ہے بس دین یہیں تک، اب اس کے بعد ہم آزاد، اب نامحرم بھی آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بے حجابی بھی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ جو بھی کہہ سکتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے، نامحرم آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آیا حجاب کا سسٹم ہے نہیں ہے؟ آیا دین کے مطابق عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آیا یہ دن ہم نے کیسے گزارا؟ یعنی ہم اگر اپنے خاندانوں اگر ہم اپنے آج بھی دیکھیں معاشرے میں تو کیسے گزارا؟ آج آپ سوچیں 1-2 دن میں کہ ہم نے پرانی عیدیں کیسے گزاری، اب عید ہمیں کیسے گزارنی ہے، کتنا فرق ہے۔ یہ تدبر کرنا ہی آپ کی کامیابی، یاد رکھیے گا یہ۔ یعنی اگر آپ نے آج جا کے سوچا کہ ہم چلے، مولانا صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، طالب علموں میں کچھ باتیں کہی ہیں عید گزارنے، عید کے حوالے سے کہ آیا وہ عید ہماری خاندان کے تحت جو گزرتی ہے، آیا وہ عید جو گزرتی وہ خدا نہ خاصا اگر اس میں فعل حرام ہو رہا ہے، اس میں مس گیدرنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر گانے بج رہے ہیں، کیونکہ لوگ اب تو گانے بھی سنتے ہیں، شادی بیاہ میں اب جائیں تو میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ آیا ہم نے اپنے آپ کو روزوں کی حد تک محدود رکھا ہے یا صرف نہیں اس حد تک محدود رکھا ہے روزے رکھے بس، اب ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں، اب ہم آزاد ہیں؟ تو آیا ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ ماضی میں انسان تدبر کرے، فکر کرے، اور اب آنے کے بعد دیکھیں کہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں بہت مہم ہیں، اور عموماً جو ہم لوگ گزارتے ہیں وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آنا جانا، اچھی چیزیں، ملنا، محبتیں، آئے جائے، تمام چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ سوال صرف اتنا، ایک سوال ہے، اس میں دین کتنا ہے؟ اس میں دین کتنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ کے سامنے کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کوشش کر کے روکنا ہے بغیر فساد کے، یاد رکھیے گا۔ آج ہلکا روکیں، آج آپ کے اختیارات ہیں 10% کے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آپ 10% اپنے اختیارات فعلاً یوز کریں۔ آپ کے پاس 100% ہے لیکن چلتے نہیں ہیں، کہیں چلتے کہیں نہیں چلتے مثلا، تو آپ نے 10% آج نافذ کرنا ہے، اگلے سال پھر 10%، اگلے سال پھر 10%، کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آئے مہمان آئے، اچھی بات ہے، دعوتیں کو حرج نہیں ہے،
لیکن لیڈیز جینٹس الگ الگ مسئلہ، یا تمام سب لوگ خاندان حجاب والے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں پہ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ماحول میں ہیں. اگر سب خاندان کے بھائی بہن ہیں، سب رشتہ دار ہیں، نہ محرم بھی ہے، اگر سب ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں بھائی جاب بیٹھیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اسلام کو اعتراض نہیں ہوگا. بہت سی جگہوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو اگر بھائی جاب بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائی جاب بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے. بہتر نہیں بلکہ اگر جو بے حجاب ہے اس کو گناہ ملے گا، بے پردگی کا گناہ ملے گا اسے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے. اور صرف عید ایک خوشی ہے، اس کے علاوہ دیگر خوشیوں کے بھی ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا اور رائز کرنا پڑے گا. تو ہماری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غالباً اسی طرح سب عید ہوتی ہیں. لوگ ملتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. دین کا کتنا خیال کرتے ہیں یہ نہیں معلوم. بے حجابی ہوتی ہے، گانے سنے جاتے ہیں، نہ محرم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. چھوٹے بچے کا 10 سال کی بچی اگر ہمارے تو ابھی یہ بھی ہو گیا کہ 10 سال کی 12 سال کی بچی کو کہتے ہیں بھی تو بچی اس کو کیا حجاب ہے، ابھی کیا حجاب ہے. یہ تو 9 سال کے اسلام کے مطابق 9 سال کی بچی پہ شرعاً پردہ واجب ہے. اب ہم کہتے ہیں وہ انکل آتے ہیں، دوست آتے ہیں، انکل کو شیک ہینڈ کرو، بلاتے ہیں 10 سال کی بچی کو، 12 سال کی بچی کو انکل سے شیک ہینڈ کرو، انکل سے ہاتھ ملاؤ. یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں. آج 12 سال کی اگر آپ بہت سے دفعہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بچے حجاب نہیں کرتی، تو اب نہیں کرے گی، بہت مشکل ہے اس کے. کیوں کہ 15-16 سال تک آپ اس کو حجاب کریں، جو بیسک تھا آپ نے اس کو حجاب کی طرف لے کر نہیں آئے. جب آپ بیسکلی اس کو 2 سال 3 سال 4 سال کی بیسکلی طور پہ آپ اس کو حجاب کی طرف لے کر آئیں گے، جیسے آپ گھر میں حجاب کر رہی ہے، باہر جا رہی ہے حجاب کرنے، مسجد میں جا رہی ہے، امام بارگاہ میں جا رہی ہے. آپ دیکھیں چھوٹی بچے خود ہی میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے گھر میں جب حجاب دیکھتے ہیں خود چادر اپنے پر ڈالتی ہیں. ان کو کس نے کہا؟ وہ بول نہیں سکتی ہے، وہ صرف جج کرتی ہے، آبزرو کرتی ہے، جج کرتی ہے. وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ چیزیں جو پہنی جاتی ہے اس کو نہیں معلوم کیسے پہننی، کیا پہننی، لیکن اٹھا کے کیوں کہ گھر میں پہنی جاتی. اماں کو دیکھتی پہنتے ہیں. کوئی چھوٹی بچی آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال کی 2 سال کی، وہ کسی کو نہیں پہچانتی لیکن اپنے اماں کو پہچانتی. تو کیا مطلب ہے کہ اس کے بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابتدائی طور سے اگر آئیں گی تو آگے جا کے ماحول اچھا ہوگا. ورنہ آپ ابھی کسی سے کہیں 18 سال 20 سال کہ حجاب کرو، یہ کرو، منع کر دے گی، کیونکہ اس کے بعد بہرحال مشکل ہوگا لیکن واجب کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. خیر، ہماری گفتگو کے لیے مقدمہ کیا تھا کہ ہم عید اس طرح بناتے ہیں، خدا نہ خاصہ اس میں گناہ شامل ہوتا ہے، اس میں گناہ ہر طرح کا ہوتا ہے، مس گیدرنگ کے حساب سے ہو، بے حجابی کے حساب سے ہو، گانے کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور طرح. یہ ہمارے یہاں کی دیکھا گیا، معمولاً جو دیکھا گیا وہ یہی ہے. تو یہ ہمارے پاس عید کا کلچر شاید یہی ہے، خوشی بنانے کا کلچر یہی ہے کہ اس میں ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے جتنا بھی پڑھا آیا اس میں دین کتنا ہے. نہیں ہے تو آپ کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہیں. اب آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں عید. دیکھیں ایک خطبہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے. اس خطبے کے چند جملات میں پیش کرتا ہوں جس میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا عید کا دن کیا دن ہے. حضرت فرماتے ہیں عید کا دن وہ دن ہے جس دن نیکی کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا. عید کا کیا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ عید کا دن وہ ہے کہ جسے نیکی کرنے والے کو جو ہے وہ ثواب کا، نیکی کرنے والے کو ثواب، اجر و پاداش دی جائے گی. ایک پھر امام نے فرمایا کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نقصان اٹھانے والے یعنی کون؟ گناہ گار، وہ افراد جو نقصان اٹھانے یعنی گناہ گار جنہوں نے روزے نہیں رکھے، گناہ کیا ہے، اس روز مایوس اور نومید ہو جائیں گے. عید کے دن ان کے لیے مایوسی کا دن ہوگا. عید کا دن ان کے لیے کیا دن ہوگا؟ مایوسی کا دن ہوگا. عید کا دن ان کے لیے نومیدی. کیوں؟ کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے. گناہ گاروں کے لیے وہ دن مایوسی. تیسرا جملہ دیکھیں، تیسرے جملے کو امیر المومنین نے کس چیز سے شباہت دی، اس کو آپ دیکھیے گا. تیسرے دن کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا یہ عید کا دن قیامت کے روز سے شباہت رکھنے والا دن ہے. یعنی کیا مطلب ہے قیامت کے روز سے شباہت رکھنے والا دن ہے؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں کیا ہوگا؟ نیکی کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے گا، گناہ کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا. امام فرماتے ہیں یہ عید کا دن مثل روز قیامت ہے. اس دن بھی یہی ہو رہا ہے. نیکی کرنے والوں کو جنہوں نے روزہ رکھا، پروردگار عالم جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، پروردگار انہیں اجر و ثواب دیے جا رہے ہیں. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، گناہ کا کام کیا، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. تو عید کے دن اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ عید کا دن مثل کون سا دن ہو گیا؟ عید کا دن مثل روزے
क़यामत की क़यामत में भी यही होगा। वहाँ पे भी अजर, जो लोग जब इंसान खुदा के पास पहुँचेंगे तो क्या होगा, नेकी वालों को अजर सवाब मिलेगा और गुनाह करने वालों को अजाब मिलेगा। अब आप देखें ईद के दिन में तशबीह अमीर मोमिनीन ने ईद के दिन को तशबीह किससे दी, रोज़ क़यामत से तशबीह दी है कि ईद के दिन शबाहत रखता है। तशबीह किससे, रोज़ क़यामत से। अब ये तीन बातें हो गई। अमीर मोमिनीन ने तीन चीज़ें फरमाई। ईद का दिन क्या दिन है, नेकी करने वाले को अजर सवाब, नुकसान उठाने वाले को, जिन्होंने नुकसान उठाया रोज़े नहीं रखे गुनाहगारों को क्या है, उस दिन उनके लिए अजाब है, यानी इसको मायूसी और नाउमीदी। तीसरा नुक्ता क्या फरमाया, ये दिन क़यामत से शबात। अब आइए अब चौथा नुक्ता फरमाते हैं, चौथी चीज़ हज़रत फरमाते हैं, जब ईद की नमाज के लिए घर से निकलो, जब ईद की नमाज के लिए घर से निकलो तो ऐसा तसव्वुर करो कि ऐसा तसव्वुर करो कि अपनी कब्र से खुदा की बारगाह में जा रहे हो। अब आप सोचें, इंसान जब ईद का दिन घर से निकल रहा है नमाज के लिए, क्या तसव्वुर करे, तसव्वुर ये करे कि गोया मैं कब्र से उठाया गया हूँ और खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। अब आप सोचें कि इंसान, अमीर फरमाते हैं कि इस दिन भी इंसान, अभी आएगा तो इसका भी मैं खुलासा आखिर में बयान करूँगा कि देखिए कितनी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई अमीर मोमिनीन सलाम ने। क्या फरमाया, जब ईद की नमाज के लिए घर से निकलो तो क्या तसव्वुर करो कि तुम गोया कब्र से उठाए गए हो और खुदा की बारगाह में जा रहे हो। एक दूसरा, जब ईद की नमाज में खड़े हो खुदा की बारगाह में, जब ईद की नमाज़ पढ़ो खड़े हो रहे हो तो ये तसव्वुर करो कि खुदा के सामने, गोया मैं अदल इलाही के सामने हूँ, खुदा के सामने हूँ, अदल इलाही के सामने हूँ और तुम्हारा हिसाब हो रहा है। यानी गोया इंसान जब नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर कि मैं खुदा के सामने, अदल इलाही, खुदा सामने फ़ैसला कर रहा है, खुदा मेरा हिसाब लेने वाला है। यानी ये तसव्वुरात इंसान को करने हैं कि जब इंसान जाएगा तो जब इंसान नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर करे कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा, गोया मेरा खुदा हिसाब ले रहा है। फिर आगे फरमाया, जब नमाज से घर वापस आओ तो क्या तसव्वुर करो, अब तसव्वुर करो कि खुदा ने तुम्हें जन्नत की तरफ भेजा है। यानी अगर आप देखें इन 6 जुमलों के अंदर तो आप ईद का तसव्वुर, नमाज, खुदा, हिसाब किताब, जन्नत, सब कुछ आ गया। यानी इंसान इस 6 जुमलों के अंदर अगर आप देखें, अमीर मोमिन के 6 जुमलों के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, पूरी ज़िंदगी आ गई। जो हमारी शुरू में गुफ्तगू हुई थी ज़िंदगी की, वो तमाम चीज़ें आ गई कि इंसान क्या तसव्वुर करे, नेकी करने वाले को, रोज़ा रखने वाले को सवाब मिल रहा है ये ईद के दिन, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा गुनाहगारों को अज़ाब दिया जा रहा है। क़यामत से शबाहत हो गई इस दिन की। फिर फरमाया कि जब नमाज घर से निकलो, ईद जब घर से निकलो तो क्या तसव्वुर करो, जब नमाज में खड़े हो तो क्या तसव्वुर करो, जब नमाज से घर वापस आओ तो क्या तसव्वुर करो। ठीक है, ये बात एक मुकम्मल हो गई। उसके बाद फरमाया कि ए खुदा के बंदो, यानी ये दिन वो दिन है कि जिस दिन खुदा गुफरान यानी बख्शिश और बशारत देने, ये दिन की फजीलत में, अब ये दिन की फजीलत में आ रहा है, यानी उस ईद के दिन जो फजीलत है कि जिस दिन खुदा जो है वो गुफरान माफ़ करने वाला, बख्शिश करना है। फिर कहा ए खुदा के बंदो, जो कम तरीन चीज़ जो इनको दी जाएगी, किनको दी जाएगी, रोज़ा रखने वालों को जो कम तरीन चीज़ दी जाएगी वो क्या होगी, वो पहली चीज़ ये है कि गुज़िश्ता सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। अब तुम ये समझो कि बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। यानी फरमाते हैं कि ईद के दिन जो कम तरीन चीज़ जो दी जाएगी, अब इससे अंदाज़ा करें क्या चीज़ है कम तरीन चीज़, कम तरीन चीज़ जो दी जाएगी वो क्या है, वो ये कि खुदावंद मुताल इनके गुनाहों को बख्श देगा। अब उससे ये खिताब होगा, यानी अब इंसान ये समझे, इंसान ये तसव्वुर करे कि अब मेरे सारे गुनाह बख्श दिए गए। दूसरा मरहला क्या है, 2 चीज़ें बख्श दिया जाएगा। अब ये समझो कि आइंदा कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, आइंदा की प्लानिंग करनी है। यानी गोया खुदा न खासा ये प्लानिंग नहीं है कि गुनाह कैसे करना है, बल्कि अब ये प्लानिंग करनी है कि मुझे गुनाह नहीं करना और अपनी ज़िंदगी को इताअत इलाही में गुजारनी है, ये प्लानिंग करनी है। यानी ईद के दिन कम तरीन चीज़ जो इंसान को दी जाएगी वो ये है कि इसके गुनाह बख्शे जाएंगे। फिर उसके बाद अब आते हैं हज़रत अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो बहुत मारूफ जुमला है, जो नहजुल बलागा में है। क्या जुमला है
نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جو بہت معروف جملہ ہے کہ میں اس کو اس پورے جملے کو بیان کرتا ہوں، دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ دیکھیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے عید کو کیا کہا ہے اور ایک معیار دیا ہے. اس معیار پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیں گے. عید کے حوالے سے، یعنی عید کے حوالے سے دو باتیں ہوں گی. ایک بات، عید ہم کیسے گزاریں؟ عید حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں. ابھی آپ دیکھیں یہ بات مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے. اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں جو کلمات قصار ہے اس میں حضرت علیہ السلام کا 448واں کلمات قصار 448 کیا فرماتے ہیں؟ عید صرف اس کے لیے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا. یعنی اگر آپ خود دیکھیں تو اس جملے میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک بات کہی تھی، اور جو بات میں نے کہی تھی، میں یہ کہوں گا کہ جو بات حضرت علی علیہ السلام نے کہی تھی اسی سے ہی سمجھیں کہ انہی چیزوں سے وہ جملہ میرے ذہن میں آیا. یعنی نے ایک جملہ کہا عید صرف ان کے لیے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. اس کا مطلب ہے جن نے روزے نہیں رکھے عید اس کے لیے گویا اس جملے سے عید اس کے لیے نہیں ہے، عید اسی کے لیے ہے اس کے. اچھا، اللہ نے جن کے روزوں کو قبول کیا، اور پورا جملہ آگے اس کے قیام، یعنی اس شخص نے جو قیام سے بولا، جو نماز پڑھی تو اللہ نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے پروردگار عالم نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اہمیت دیکھی ہے، اہمیت دیکھی، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور ہر وہ دن جس دن میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ دن عید کا دن ہے. یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھیں عید کا دن ہے. اگر آپ اس جملے کا صرف اسی جملے کا امیر المومنین کے اس جملے کا اگر ہم جملے کو دیکھیں تو اس جملے میں کیا فرمایا؟ امیر حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور عید کا دن کیا ہے؟ جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ دن. یعنی اگر آج 24 گھنٹے اگر آپ نے گناہ نہیں کیا تو گویا یہ بھی آپ کا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں اس جملے کے، اگر ہم دیکھیں اسی جملے پہ 2 منٹ اگر آپ گفتگو کریں، کیا ہے حضرت عید کے؟ عید کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نگاہ میں عید کیا ہے؟ خوشی. عام دنوں میں کبھی ہم نہیں کہتے عید ہے. ابھی شوال جب ختم ہو جائے گا، یعنی 10-12 دن شوال کے آ جائیں گے، عید آہستہ سے بھول جائیں گے، یعنی خوشی ختم. پھر بقرعید آئے گی، پھر 3-4 دن عید کریں گے، پھر بقرعید جیسے جائے گی ویسے خوشی ختم. یعنی ہمارے پاس معیار خوشی کا کیا معیار ہے؟ وہ چند دن جسے ہم اسلامی تہوار کہتے ہیں وہ ہے اپنے مقام پہ، وہ بھی عید کا دن ہے جسے ہم عید منا دیں، جو میں نے ساری تفصیلات پہلے درس میں بیان کر دی. حضرت علی علیہ السلام نے کیا معیار دیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے ایک معیار دیا. عید کا دن وہ دن ہے جس دن انسان اللہ کی معصیت نہ کرے، یعنی اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہے. عید کا دن ہمارے لیے کیا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں 3-4-5-6 سوال کے بعد آہستہ سے عید کم رنگ ہو جاتی ہے، بقول فارسی میں کم رنگ ہو جاتی ہے، یعنی کم رنگ ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم 10-12 سوال کے بعد ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اگر کوئی عید ملنے بھی آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اب تو کون سی عید ملنے آئے، اب تو 10-12 دن ہو گئے، 15 دن تو میں اب عید یاد آ رہی ہے مثال کے طور پہ. کیوں کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے عید کا چند دن کا اور خوشی کا. امیر المومنین کے پاس کانسیپٹ کیا ہے؟ چند دن کا کانسیپٹ نہیں ہے، ایک معیار ہے. حضرت علیہ السلام کا ایک معیار ہے، اللہ کی معصیت نہ کرنا، یہ عید ہے بس. اب انسان یہ آج ان ایام میں بقرعید کے بعد، رمضان عید کے بعد، فلاں کسی بھی دن، ہر وہ دن عید کا دن شمار کیا جاتا ہے، خوشی کا دن ہے. کہ اس لیے خوشی کا دن ہے کیوں کہ اس نے خدا کی معصیت دیکھی، اور انسان اس بات پہ یعنی خوش ہو، خوشی کا دن ہے. فخر نہیں کرے کبھی، کوئی انسان فخر اور غرور کی طرف مت جائے. بس کیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے طاقت دی، جو طاقت تو نے مجھے دی تھی وہ طاقت میں نے تیرے خلاف نہیں تیرے خلاف استعمال نہیں کی. تیرا شکر ہے کہ میں نے ان تمام طاقتوں کو جو ہے وہ تیری بارگاہ میں آئے اور اطاعت الہی میں سب شکر بھی کرے. اور انسان جو ائمہ معصومین نے کہا نا جو محاسبہ ہے وہ کیا؟ وہ یہی ہے محاسبہ. کہا ہے نا کہ جو محاسبہ کرو، محاسبہ کیا؟ وہ یہی محاسبہ یہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ خلاصہ کیا نکلا ہماری بات کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ امیر المومنین السلام کی نگاہ میں عید کیا ہے؟ خوشی کا دن. خوش عید یعنی وہ دن جس دن وہ گناہ نہ کرے وہ خوشی کا دن ہے. جس دن اللہ کی معصیت نہ کرے وہ عید کا دن ہے. عید یعنی خوشی. ہم عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو.
آپ میں نے عرض کیا آپ سے، اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گی 5 سال 8-10 شوال کے بعد عید ختم، لیکن حضرت علی کہتے ہیں یہ عید ہے، 365 دن عید ہے، معیار کیا ہے؟ نہیں، معیار 365 دن عید ہے، معیار کیا ہے؟ ان تمام کوئی بھی یعنی ہر وہ دن عید کا ہے، معیار کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا، بس معصیت الہی، یہ معیار۔ جس دن خدا نہ کہتا ہے کسی نے گناہ کیا، عید نہیں ہے، اس دن خوشی کا دن نہیں ہے، عید نہیں ہے۔ یعنی شاید یوں کہوں کہ جو لوگ عید کے دن بھی اگر گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ عید کا دن نہیں ہے حضرت علی صاحب کی نگاہ میں، اس لیے کہ انہوں نے معصیت کی۔ عید کا دن ہے، آپ کی نگاہ میں خوشی ہے، آپ کی نگاہ میں کہ ہم نے عید منائی، خدا نہ خاصا گناہ کیا، کوئی بھی گناہ کیا، تو حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں یہ خوشی نہیں ہے، عید کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے معصیت کی ہے اللہ کی، اور جس دن معصیت ہو گئی وہ عید کا دن نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ امیر حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں اگر ہم عید کو دیکھیں تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت علی علیہ السلام اور عید، دیکھیں کیا فرمایا حضرت علیہ السلام نے۔ اب خلاصہ لکھیں، خلاصہ کیا بنایا کہ جب عید کا دن کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے کہ جس دن ثواب ملنے والوں کو، اس دن لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، گناہ گاروں کے لیے یہ مایوسی کا دن ہے، نا امیدی کا دن ہے، قیامت سے اس کو شباہت دی گئی، عید کے دن کو قیامت سے شباہت دی گئی۔ قیامت میں جیسے حساب کتاب ہوگا، یعنی وہاں کیا ہوگا، وہاں عید جو وہاں پر جن لوگوں نے بھی نیکی کام کیا ہوگا ان کو جو ثواب ملے گا، گناہ کیا ہوگا ان کو۔ اسی طرح یہ بھی حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر بھی، عید کا دن یہ دن ہے۔ پھر جب نماز پڑھنے جاؤ تو جب گھر سے نکلو تو کیا تصور کرو کہ ایسا لگو، جب نماز پڑھنے جاؤ تو یہ تصور کرو کہ جیسے قبر سے اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گویا اپنی قبر سے اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ اور جب کھڑے ہو خدا کی بارگاہ میں تو سمجھو کہ عدل الہی کے سامنے کھڑے ہو، خدا کے سامنے کھڑے ہو، تمہارا حساب ہو رہا ہے۔ جب واپس آؤ تو یہ تصور کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیا کیا ہے، خداوند عالم نے یہ تصور کرو کہ خدا نے تمہیں جنت کی طرف بھیجا ہے۔ اور یہ 6 جملے ہو گئے۔ 7واں جملہ یہ تھا کہ کم ترین چیز جو انسان کو دی جائے گی وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، اور وہ یہ تصور کرے، اس کے بعد یہ سوچے کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے، آئندہ کا اپنے ایام کیسے گزارنے ہیں۔ باقی آخری جملہ گزر گیا، حضرت علیہ السلام کی نگاہ میں عید کا مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ آج کا درس یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔